السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج اتوار کا دن ہے 28 جمادی الثانی 1441 ہجری اور دوسری طرف 23 فروری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ اور سورہ توبہ کی 38ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثاقلتم الی الارض، تم زمین پر بھاری پڑ جاتے ہو، ارضیتم، کیا تم راضی ہو گئے ہو، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، فی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر تھوڑی۔ لفظی ترجمہ ہو گیا، بامحاور ترجمہ سنیے گا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد و قتال کے لیے نکلو تو تم زمین پر بھاری پڑ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اصل میں ایک پس منظر ہے اس آیت مبارکہ کا، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے کچھ صحابہ کرام غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے۔ اور پیچھے کیوں رہ گئے تھے کہ غزوہ تبوک، جس طرح کہ آگے جا کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اسلامی ہی نہیں انسانی تاریخ کا ایک عجیب و غریب مارکا، اور وہ کچھ اس انداز سے کہ یہ اس وقت مارکا پیش آیا جب کھجوروں کی فصل پک کر تیار تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، سفر بھی لمبا تھا، دشمن کی تعداد کا بھی پتہ نہیں تھا، اور چونکہ اہل مدینہ کا معیشت کا سلسلہ سارے کا سارا کھجوروں کی آمدنی پر چلتا تھا، اس لیے مسلمانوں کے پاس مال بھی اتنا نہیں تھا۔ تو یہ سارے کے سارے اسباب تھے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ جب تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے بلایا جائے، اثاقلتم الی الارض، تم سستی کا شکار ہو جاتے ہو، اور تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلو تہی کی جائے، ہمیں نہ ہی نکلنا پڑے۔ تو فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، یہ اصل میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تمہیں کیوں یہ مسئلہ بن گیا کہ تم آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو۔ اور پھر فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اس بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ پھر ایک اور روایت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، اور وہ روایت یہ ہے کہ
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر 1000 بلکہ 10,000 گنا زیادہ کر کے دیتے ہیں۔ تو فرمایا نہیں، میں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا اجر 2 بلکہ 20,000 گنا زیادہ کر کے دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ عبدالعزیز بن مروان کا جب وفات کا وقت آیا تو کہنے لگے میرا کفن لاؤ جس میں آپ مجھے دفنانا چاہتے ہو۔ تو جب ان کے سامنے کفن رکھا گیا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے کیا میرے لیے دنیا میں صرف یہی ہے اور کچھ بھی نہیں؟ اور پھر کہنے لگے اے دنیا کی زندگی تف ہے تجھ پر، اگر تیرا زیادہ تر مال جو ہے اس کی یہ حیثیت ہے تو پھر جو کم ہے تیرے پاس وہ کیا ہوگا؟ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے لے کر اس سورہ مبارکہ کے اختتام تک اب جو کچھ بھی آیات مبارکات آئیں گی ان کے پس منظر کا تعلق دراصل غزوہ تبوک کے ساتھ ہے، اور غزوہ تبوک کی تاریخ ہے معزز خواتین و حضرات رجب 9 ہجری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس تشریف لائے، اور یہ وہ دور تھا کہ جب اسلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت زیادہ پھیل گیا، اور اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ منافقین کی جو سازشیں تھیں وہ بھی عروج پر تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے دراصل یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ منافقین کا پردہ چاک کرنے کے لیے بیان فرمائی ہے، اور تبوک مدینہ اور دمشق کے درمیان میں پڑتا ہے، اور یہ مدینہ سے اہل علم تو لکھتے ہیں کہ 610 کلومیٹر ہے، لیکن حقیقت میں آج کل سڑکوں کی وجہ سے یہ فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ دمشق سے اس کا فاصلہ کہتے ہیں جی 693 کلومیٹر ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ فاصلہ زیادہ ہے۔ راستے کا فرق اس وجہ سے پیدا ہو گیا معزز خواتین و حضرات کہ سیدھا راستہ واقعی مدینہ سے 610 کلومیٹر ہے، لیکن سڑک کے ذریعے چونکہ بہت سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ فاصلہ زیادہ ہو گیا۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اس غزوے کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں کو اس بات کا پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہرقل جو ہے نا وہ رومیوں کو جمع کر رہا ہے اور شامیوں کو بھی جمع کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، مدینے پر حملہ آور ہوا جائے۔ تو اس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ دفاع کسے کہتے ہیں، کہ اس سے قبل کے دشمن آپ پر آ کر حملہ کرے، آپ لوگ تیاری کریں۔ اور اس موقع پر پھر عجیب و غریب باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 دینار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور 900 اونٹ غلے کا لدا ہوا، 100 گھوڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور یہ وہ موقع تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان آج کے بعد تم جون سی مردی نیکی کرو، تم جون سا مردی بھی عمل کرو، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے جس کی ملیت 4000 درہم تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے آئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اوقیہ چاندی لے آئے۔
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارا سامان لے کر آئے۔ پھر خواتین نے اپنے زیورات جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبا چوڑا لشکر تھا جس میں 10,000 صرف سواریاں تھیں۔ اور یہ روایات مختلف ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ لشکر کتنا تھا۔ بعض اہل علم نے 40,000 لکھا ہے، بعض نے 30,000 لکھا ہے، بعض نے 70,000 لکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کی جو گورنری ہے یا مدینے کا نظام ہے سیدنا محمد بن مسلمہ الانصاری اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار اور اس کے ساتھی ہیں وہ پیچھے رہ گئے، ساتھ چلے اور عادت کے مطابق پیچھے آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا جو تھا سب سے بڑا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور ان کے ساتھ سیدنا زبیر تھے، اور اوس قبیلے کا جھنڈا سیدنا اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، خزرج کا جھنڈا سیدنا حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو عربوں کے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے ان کے جھنڈے بھی بنائے اور ان کو دیے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر چشمے میں پانی بہت تھوڑا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر چلو بھرا اور کلی کی، اور اس کے بعد پھر اس چشمے کے اندر اللہ تعالیٰ نے معجزہ یہ دکھایا کہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تبوک کے مقام پر کافی دیر تک ٹھہرے رہے، کچھ دن ٹھہرے رہے کہ لو بھائی رومیوں، تمہیں بڑا شوق تھا ہمارے ساتھ آ کر لڑنے کا، تو ہم تمہارے پاس آ گئے ہیں، آ جاؤ میدان میں اتر آؤ۔ لیکن وہ آئے نہیں۔ تو اس طریقے سے دشمنوں پر روب جو ہے مسلمانوں کا پڑ گیا۔ اور اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اگر کچھ مسلمان اس غزوہ سے پہلو تہی کر رہے تھے تو اس کے کچھ اسباب تھے۔ ان میں پہلا سبب شدید گرمی، دوسرا سبب غزوہ طائف اور حنین سے تھوڑی دیر پہلے واپس آئے تھے، تیسرا سبب شدید غربت اور خاص طور پر کھانے پینے کی کمی، اور چوتھا سبب جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کھجوروں کی فصل پک کر تیار، اور رزق پورے کے پورا سال کا رزق جو ہے وہ سر چڑھا ہو۔ تو یہ وہ سارے کے سارے اسباب تھے۔ یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ انتہائی دکھ کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، انتہائی دکھ کے ساتھ، کہ ہمارے کچھ احباب، ہمارے کچھ بھائی وہ کیا کرتے ہیں، اس آیت مبارکہ کو دعوت پر فٹ کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہیں جب کہا جاتا ہے کہ دین کی دعوت کے لیے نکلو تو تم زمین پر بھاری پڑ جاتے ہو۔ اور ہمارا عام جاہل مسلمان جس بیچارے کو کسی بات کا علم نہیں ہے وہ یہ سن کر سمجھتا ہے کہ شاید یہ بات صحیح ہے کیونکہ اس نے تو تفسیر کی کتاب نہیں پڑھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ اور اس کے بعد آنے والی آیات مبارکہ غزوہ تبوک کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو ابھی یہ تذکرہ مزید آگے جاری ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کا تذکرہ، اس معاملے کا تذکرہ کیا غزوہ تبوک کا، اس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔